बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूँ आपका मेज़बान निसार चौधरी। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शौकत मलिक साहब। हमने इनको आज अपने स्टूडियो में दावत दी है और इनसे आज इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल पर जो चल रही है, जो गंभीर सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, जोड़ तोड़ की सियासत जो चल रही है, और पाकिस्तान पीपल पार्टी हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, ये सारी जमातें जो हैं इस वक्त 8 फरवरी के इलेक्शन के सिलसिले में तैयारियां कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद मुल्क में जो है वो खासी कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, ना सियासी जमातों की तरफ से आ रही है, ना आवाम की तरफ से आ रही है। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में शौकत मलिक साहब, इनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब साहब। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। सर बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया जो आप गाय बगाए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं। पर सबसे पहले थोड़ा सा मुझे आप ये बताएं, हमारे नाज़रीन को भी मैं चाहता हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के फैल ये बात पता चलनी चाहिए कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल जो है, सियासी सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर हो चुकी है। सियासी जो है वो जोड़ तोड़ जो है वो अरूज पर पहुँच चुका है, और इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि आपके मुल्क में वो सियासी सरगर्मियाँ और जो जोश व खरोश होता है आवाम के अंदर होता है वो नज़र नहीं आ रहा। और फिर दूसरा आप थोड़ा सा मुझे और हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो जमात है वो कौन सी लीडिंग जमात है जो आप समझते हैं कि आइंदा हुकूमत बनाने के लिए जो है ना वो ज़्यादा फेवरेट समझी जा रही है, या आप समझते हैं कि जो आइंदा हुकूमत आप पाकिस्तान में बनने वाली है वो किसी एक जमात की नहीं बनेगी, बल्कि वो जो होगी तमाम जमातों का जो है ना वो मजमुआ होगा, जिसको आप मखलूत हुकूमत कह सकते हैं या अब नेशनल गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं वो बनेगी। इस बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा प्लीज़। जी चौधरी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस आपके सवाल का जवाब तफसीली दूँगा। वो इस तरह के जिस तरह आपने फरमाया कि मुल्क की सियासी सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, इसके लिए अर्ज़ है कि ये सूरत हाल गंभीर इसलिए है कि ये इलेक्शन जो हैं ये एक इंतहाई पेचीदा और किसका मतलब है कि अजीब सी सूरत हाल में हो रहे हैं। सही है। क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई का वाक़या जो रूनुमा किया है, उसने इस पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को बहुत मुश्किल बना दिया है, अजीब सा बना दिया है, और पूरी कौम एक तज़ब्ज़ब में, एक मखमसे में, एक परेशानी की सूरत हाल दो-चार है। क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद मौजूदा हुकूमत और साबका PDM की हुकूमत ने PTI के ख़िलाफ़ बहुत से मुकदमात बनाए हैं, जिनके सिलसिले में बहुत से रहनुमा, उनके कुछ बहुत से कारकुन जेलों में हैं। जी, कुछ रपोश भी हैं। वो मतलब कुछ मफरूर हैं, कुछ रपोश हैं। कोई सामने आने की बजाय मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में जा रहे हैं और अपने वफादारियाँ तब्दील भी कर रहे हैं जान बचाने के लिए, या सियासी वफादात के तहत पार्टियाँ बदल रहे हैं। और ये दूसरी सियासी पार्टियाँ जो है ना वो उन्होंने जो अपने उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, उनके टिकट भी दिए, बल्कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों को ये कह दिया है कि आप कागजात जमा कराएँ। कागजात जमा हो गए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीदवारों को इस सूरत हाल का पता नहीं है कि वो उनको टिकट पार्टी देगी कि नहीं देगी। इसलिए वो ना कैंपेन चला रहे हैं, ना खुल के अपने वोटरों से रब्ता कर रहे हैं, ना उनके सपोर्टर वो मतलब मुतहरिक हैं। इसलिए कि जब पार्टी उनको ये टिकट देगी, ये फैसला होगा कि वो वाकई उम्मीदवार हैं कि नहीं, इसलिए वो खुल के अपनी कैंपेन भी नहीं चला रहे। मतलब चलें, ये तो हम आपकी बात जो है ना हम मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त ज़ेर एताब है और वो बड़ी मुश्किलात का शिकार है। और न सिर्फ उनके जो लीडर हैं वो रुपोश हैं, और कई जो लोग हैं वो इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं ले रहे, और कई जो हैं लीडर उनके जो हैं वो बड़े इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि आया कि जो आइंदा सूरत हाल बनने जा रही है वो क्या बनेगी। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से भी कोई ऐसी गहमा गहमी हमें नज़र नहीं आई। जब से मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना वो एक इजलास को कर रहे होते हैं, जिसमें वो लोगों से मुलाकातें कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक वो भी अवामी राब्ता मुहिम जो है ना वो शुरू नहीं कर सके। इसकी क्या वजह है? जी चौधरी साहब, आपने जो दोबारा सवाल किया है, ये मेरे पहले सवाल का जवाब मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन आपने सवाल कर दिया, इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि PTI जो है ना वो एक मुल्क की सियासी और बड़ी जमात, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब उसमें से 2 पार्टियाँ निकल के एक पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटियन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटियन बन गई है, और दूसरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई है। तो इसलिए उसको बड़ी पार्टी कहना मेरे हिसाब से फ़िलहाल तो बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसकी
سر وہ ٹھیک ہے، اس کے اندر گزارش یہ ہے سر، میں ایک منٹ آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، آپ سے معذرت چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر سے 2-4 جماعتیں 6 جماعتیں نکل چکی ہیں، لیکن جو ان کا اپنا بینک ووٹ ہے وہ زمینی حقائق کے مطابق اپنی جگہ پر موجود ہے. وہ ووٹ بینک ووٹ تقسیم نہیں ہوا ہے. اگر استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے تو وہ لیڈر گئے ہیں، عوام نہیں اس طرف گئی. اگر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین بنی ہے تو اس میں بھی لیڈر گئے ہیں، اس میں عوام اس طرف نہیں گئی. پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے وہ بڑا کمپیکٹ ووٹ ہے اور اپنی جگہ پر موجود ہے. سر میں ووٹ بینک کی بات نہیں کر رہا تھا، میں تو فی الحال جو موجودہ الیکشن کی صورت ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جی جی. وہ یہ ہے کہ جب تک امیدواروں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ انہیں کس پارٹی نے اون کرنا ہے، کس پارٹی نے ٹکٹ دینا ہے، تاکہ وہ اس پارٹی کے ووٹ بینک سے کنٹیکٹ کر سکیں اور ووٹ بینک سے رابطہ کر سکیں تاکہ ووٹ حاصل کر سکیں. یہ صورتحال بڑی پیچیدہ سی ہے، کیونکہ کوئی امیدوار بھی متحرک نہیں ہو رہا سرگرم، کیونکہ مشکوک نہیں کہ ٹکٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا. اگر ٹکٹ نہیں ملے گا تو وہ آزاد کھڑا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ووٹ بینک تو ہر پارٹی کا کنٹیکٹ ہے. اب مسلم لیگ ہے، پاکستان پیپل پارٹی ہے، پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، یا پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے، استحکام پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، یا دوسری جمعیت علماء اسلام ہے. کوئی اس کا اپنا ووٹ بینک تو قائم ہے، لیکن امیدوار جو ہے اس واسطے ابھی تک خاموش ہیں، متحرک نہیں ہو رہے کہ کیا ہو سکتا ہے انہیں ٹکٹ نہ ملے، ان کی کمپین مطلب جو سرمایہ ہے وہ ضائع ہو جائے. اس لیے مطلب ہے کہ پیچیدہ صورتحال ہے، ووٹر پریشان ہے اور امیدوار بھی پریشان ہے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے چاہوں گا کہ مجھے تھوڑا سا آپ بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو بھی، تلاش نیوز نیٹ ورک کے ناظرین کو بھی بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو آپ کے ملک میں الیکشن پروسیس چل رہا ہے اس میں کاغذات نامزدگی کا جو طریقہ کار تھا اور کاغذات نامزدگی جو ہے امیدواروں نے جمع کرا دی ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق مجھے پتہ چلا ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے نا ایک ریکارڈ جو ہے نا وہ کاغذات نامزدگی لوگوں نے داخل کروائے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ چوہی صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور بہت دلچسپ سوال کیا ہے. کہ اس دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمانی انتخابات کے لیے 29,000 کے قریب امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. یہ قومی اسمبلی کے بتا رہے ہیں؟ صوبائی اسمبلی؟ یہ صوبائی اسمبلی ملا کے، قومی اسمبلی ملا کے 4-5 اسمبلیوں کے کاغذات کی مجموعی تعداد تقریباً 29,000 ہے، جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. اس کی وجہ جو مجھے معلوم ہوئی ہے، یا مجھے سورسز نے بتائی ہے، ذرائع نے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے جمع کروائے ہیں. بعض امیدواروں نے 2-2 3-3 کاغذات بھی جمع کرائے ہیں، اور بعض حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے 8-8 10-10 امیدواروں نے بھی کاغذات جمع کرائے ہیں. اس کی وجہ یہ معلوم ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ویل وشر جن کا تعلق چکوال سے بتایا جاتا ہے، انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ ہر حلقے سے 8 سے 10 بلکہ درجن کے قریب امیدوار جمع کرا دیں، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی نااہلی کی وجہ سے کاغذات نامزدگی نامنظوری کی والے سے بعد میں دوسرے کینڈیڈیٹ جو ہے کورنگ کینڈیڈیٹ وہ امیدوار بن سکیں. اور اس سلسلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ صورتحال بڑی پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہوگی کہ جب کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں گے اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے درمیان یہ جھگڑا پڑ جائے گا کہ میں امیدوار ہوں، دوسرا کہ میں امیدوار ہوں، مجھے ٹکٹ ملے، وہ آزاد لڑیں گے تو یہ ووٹ بینک تقسیم ہوگا پی ٹی آئی کا. اس لیے میرے حساب سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا. اس لیے پی ٹی آئی کے کہنے پر کوئی امیدوار بھی میں کاغذات نامزدگی واپس نہیں لے گا. اس کی یہ وجہ ہے کہ تعداد اس لیے بڑی ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے کاغذات زیادہ جمع کرا دیے ہیں. اچھا یہ دوسری بات میں آپ کے سوال روکتا ہوں، آپ کے باقی جو صورتحال مسلم لیگ نون کی ہے یا پیپل پارٹی کے امیدوار تو محدود ہیں، انہوں نے اپنے ٹکٹ تقریباً جاری کر دی اور امیدواروں سے کہہ دی کہ وہ کاغذات اپنے جمع کرانے کے بعد کمپین شروع کر دیں. لیکن مسلم لیگ نون نے ابھی تک اپنے امیدواروں کو یہ تو کہہ دیا ہے کہ آپ کمپین کریں، لیکن وہ اس پریشانی میں ہے کہ کیا انہیں ٹکٹ ملے گا کہ نہیں، کیونکہ 2-2 3-3 بلکہ 6 امیدوار بھی مسلم لیگ نون کے ایک حلقے میں ہیں. چند حلقے ایسے ہیں جہاں ایک امیدوار ہے، باقی حلقوں میں زیادہ ہے. وہ ابھی تک کمپین نہیں چلا رہے تاکہ پارٹی کے ٹکٹ ملتے ہیں نہیں ملتے. جب تک پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا وہ متحرک اور سرگرم نہیں ہوں گے، نہ ووٹر سے رابطہ کریں گے نہ سپورٹر سے رابطہ کریں گے. اس لیے ابھی تک جب تک نشان الاٹ نہیں ہوتے یا پارٹی ٹکٹ ملتے، الیکشن کی سرگرمی، الیکشن کی گرمجوشی نہیں پیدا ہوگی.
अच्छा मेरा सब गुजारिश ये है कि जैसा कि आपने फरमाया है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नून ने जो है ना अभी तक टिकट जो है ना किसी को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन आप भी शहर में रहते हैं और बड़े जानदीदा साफ़ी हैं, आपकी तक भी ये खबर पहुंची होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं हनीफ अब्बासी साहब हो गए और उसके बाद जो तनवीर साहब के साहबजादे दानियाल चौधरी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि हमें जो है ना कौमी असम्बली का जो टिकट जो है ना वो मिल चुका है और ये टिकट हमारा फाइनल हो चुका है। जबकि इनके जो मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार हैं, मद्दे मुकाबल से मुराद मेरे जो मुस्लिम लीग नून के दूसरे उम्मीदवार हैं जिसमें सजाद खान साहब हैं और दूसरे जो नासिर भट्ट साहब हैं, उनका भी दावा है कि टिकट जो है ना वो हमें मसूल हुआ है। इस बारे में ये जो इख्तलाफ पाया जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि अब जो टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं हुआ है? जी चौधरी साहब, इस हिस्से में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी तक पूरे मुल्क में अपने किसी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया। और ये क्या सराहें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, हर उम्मीदवार ये दावा कर रहा है कि मुझे टिकट मिल गया है, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जहाँ तक पिंडी शहर की बात आपने की है कि हनीफ अब्बासी, दानियाल, तनवीर और नासिर भट्ट, सजाद खान वगैरह की बात है, तो इन्होंने अभी चंद दिन पहले 24 तारीख को सजाद खान और दानियाल तनवीर चौधरी ने सूबाई असम्बली के PP 18 और PP 19 से भी कागजात आज़ादी जमा करवा दें। अच्छा। तो ये कागजात उन्होंने अपने कायदीन के हुक्म पर कहा, क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक को कौमी असम्बली का टिकट मिले और हो सकता है किसी को दूसरे को सूबाई असम्बली का टिकट मिले। बाकी जहाँ तक नासिर भट्ट का, हनीफ अब्बासी की बात कर रहे हैं, उनमें तो किसी को भी कोई टिकट नहीं मिला। हनीफ अब्बासी की बात यह है कि उनके जो केस है FEDN के, उसके बारे में जो बरी हो गए थे हाई कोर्ट से, उसके खिलाफ ANF ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। जब तक उस अपील का फैसला नहीं होगा उस वक्त तक इनका टिकट कन्फर्म मेरे हिसाब से नहीं होगा। इसलिए जो हनीफ अब्बासी की बात अलग है, लेकिन सजाद खान, दानियाल अजीज़ और दानियाल तनवीर की बात है और नासिर भट्ट की अभी किसी का टिकट कन्फर्म समेत मुल्क भर में किसी का टिकट कन्फर्म नहीं है, किसी को जारी नहीं है। अलबत्ता नून ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के टिकट जो है ना वो जारी कर दिए, बल्कि जारी नहीं बल्कि वो लिस्टें इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई हैं। हाँ जी, मैं अगला जो मेरा सवाल था वो यही था कि जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि नून ने अभी तक जो है ना वो किसी को टिकट जारी नहीं किया, लेकिन जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर जो है ना वो तायरा औरंगज़ेब और तायरा औरंगज़ेब की जो तायरा औरंगज़ेब और मरियम औरंगज़ेब को जो है ना वो टिकट जारी कर दी, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो ख़वातीन हैं मुस्लिम लीग नून से जिनका तल्लुक़ है, उन्होंने गुज़श्ता दिनों बड़ा एहतजाज किया है और उन्होंने कहा है कि हम आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें वोट तो नवाज शरीफ को ज़रूर देंगे, लेकिन हम अपनी सरगर्मियाँ जो है वो महदूद कर रहे हैं और अगर हमें इस तरीके से नज़रअंदाज किया जाता रहा जैसे कि माजी में किया जा रहा है और अभी तक किया जा रहा है, अरसा दराज हो गया है, दोनों माँ बेटियों को जो है ना वो टिकट जारी कर दिया जाता है और हमें जो है टिकट नहीं दिया जाता। और बल्कि तारीख पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कुछ ख़वातीन ने कहा है कि हम जो है ना खुद सोजी भी करेंगे और इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो रहनुमा हैं वो होंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी जो सब आपने जो सवाल किया है इसमें हकीकत बहुत ज़्यादा है। इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर की जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं, खा वो कौमी असम्बली की हैं या सूबाई असम्बली की, उनके बारे में लिस्टें इलेक्शन कमीशन को भेज दी हैं और लिस्टों के मंज़र आम पर आने के बाद मुस्लिम लीग की ज़रीना वर्कर जो हैं, जो जिनको इंतज़ार था कि उन्हें पार्टी की खिदमत के लिए उनकी कुर्बानियों के सिलसिले में उन्हें टिकट मिलेगा, वो नज़रअंदाज की गई हैं। इस सिलसिले में रावलपिंडी से एक नादिया तैमूर और दूसरी मलिया हुसैन, ये बहुत पुरानी कारकुन हैं, जी जी, इन्होंने एहतजाज किया है और नादिया कलसूम ने यह कहा है कि मैं पार्टी की तमाम बाइकाट करूँगा पार्टी सरगर्मियों की और किसी सरगर्मी में किसी एक मतलब एक इवेंट में किसी तकरीबी शिरकत नहीं करूँगी, सिर्फ वोट दे दूँगी नवाज शरीफ को। जबकि मलिया हुसैन उससे शदीद एहतजाज किया है और ये ऐलान कर दिया है कि मैं पार्लियामेंट के सामने जिस दिन नवाज शरीफ हल्फ उठाएँगे उसी दिन मैं उसको सोजी करूँगी और मेरी मौत के ज़िम्मेदार नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, तायरा औरंगज़ेब और मरियम औरंगज़ेब नुसरत सादिक होंगी। क्योंकि 2002 से लेके आज तक मुस्लिम लीग नून ने वही ख़वातीन मतलब कि MNA और MPA और सेनेटर बन रही हैं जो जिनका तल्लुक़ मखसूस घरानों से है, मंजूर नज़र घरानों से है। मसलन नुसरत सादिक हैं, नजमा मीर मरूमा थी, अगर वो जिंदा होती उनको भी टिकट मिल जाता। उनकी बहन तायरा औरंगज़ेब है, उनकी भांजी मरियम औरंगज़ेब हैं। इस तरह ज़किया है एक ख़ातून है, इस तरह
آگے چل کے دیکھیں تو زیب النساء عوان ہیں، سیما جیلانی ہیں، انہی کو بار بار ٹکٹ مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان خواتین میں بہت زیادہ غم، غصہ ہے، دکھ ہے. بھائی انہی تو مطلب چہروں کو، انہی خاندانوں کو نوازا جا رہا ہے. ہم جب کہ قربانیاں دے رہی ہیں عرصہ دراز سے، ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. ہم کسی کے مطلب کہ عزت دار نہیں ہیں، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہمیں ٹکٹ دیے، ہم بھی مطلب کہ ایم این اے یا ایم پی اے جنریٹر بن سکے. اس صورتحال میں نواز شریف کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے. وہ بھی اس زبزب میں پڑ گئے کس کو ٹکٹ دیں، کس کو، کیونکہ تعداد بہت زیادہ خواتین جو ڈیمانڈ کر رہی کہ انہیں ٹکٹ دیے جائیں، ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، ان کی تعداد زیادہ ہے. مطلب صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے جیسے کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ مخصوص خاندانوں کو جو ہے نا وہ مخصوص نشستوں پر ہمیشہ نوازا جا رہا ہے، اور جو خواتین ورکر ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے ان خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ جی زیادتی ہو رہی ہے، اور اس سے زیادتی کا ان کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. وہ یوں کہ یہ خواتین جو ورکر مخلص ہیں، پرانی کارکن ہیں، ہر اونچ نیچ جانتی ہیں، وہ الیکشن میں ووٹر سے رابطہ کرتی ہیں، خواتین ووٹروں کو نکال کے پولنگ اسٹیشن تک لے کے جاتی ہیں. وہ جب متحرک نہیں ہوں گی تو اس کا ووٹ بینک متاثر ہوگا، وہ لوگ ووٹ نہیں دیں گے، ووٹروں کو گھروں سے نہیں نکال سکیں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا مطلب صاحب گزارش یہ ہے کہ کل جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، ہماری جو سابق پرائم منسٹر تھیں، ان کی برسی جو ہے وہ گڑھی خدا بخش میں منائی گئی ہے، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا جلسہ عام بھی منعقد ہوا ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور آصف زرداری نے وہاں پہ تقریریں بھی کی ہیں. اور میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو تقریباً کوئی 16 برس جو ہے نا وہ گزر چکے ہیں، ابھی تک جو ہے ان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کو اچھی طرح یہ پتہ ہوگا، یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر جس وقت شہادت ہوئی تھی تو اس کے فوری بعد جو ہے پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت بنی تھی. پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں بھی بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکی. کل جب کہ آپ نے وہاں پہ جلسے میں دیکھا کہ اس سے متعلق نہ بلاول نے کوئی بات کی، نہ ہی ان کے شوہر نامدار آصف علی زرداری صاحب نے بات کی کہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو جب ہماری حکومت بنے گی تو ہم انشاءاللہ ان کو گرفتار کریں گے یا ان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. لیکن انہوں نے الیکشن جو ہے نا جو مہم ہے جو آپ نے دیکھی ہے کہ اس میں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ 2 گنا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے علاج کی، اور جو لوگوں کو 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے. اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ بے نظیر کی برسی کے موقع پر وہ ان کے قاتلوں کو کیوں بھول گئے؟ جی شوئی صاحب، آپ نے یہ جو سوال کی اس میں 2 حصے ہیں. اس میں ایک حصہ بے نظیر کے قتل کے حوالے سے ہے، دوسرا آپ نے پیپل پارٹی کے منشور کی بات کر دی ہے. اب لیکن میں بے نظیر کے قتل کی شہادت کے حوالے سے پہلے بات کروں گا، وہ یہ کہ 27 دسمبر سن 2007 کو یہ واقعہ رونما ہوا، 2007 کو. تو اسی دن یہ بے نظیر کے قتل کے ایف آئی آر جو ہے نا وہ سرکاری طور پہ درج کی گئی. شاید آپ کے اس علم نہیں ہے، کسی بھی پارٹی کے رکن نے، کسی بھی لیڈر نے یہ پرچہ درج نہیں کیا ہے. تھانہ سٹی ہے راولپنڈی کو اس میں پرچہ درج ہوا ہے. اور اسی دن یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو شہادت کا واقعہ رونما ہونے کے بعد جو خون گرا تھا بے نظیر کا یا کارکنوں کا، وہ اس رات کو دھو دیا گیا تھا. حالانکہ وہ ایک قتل کی شہادت کے طور پر اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، لیکن یہ خون دھو دیا گیا تھا. اور اس کا پوسٹ مارٹم، بے نظیر کی میت کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا گیا. اس سلسلے میں بحیثیت رپورٹر میں نے سعود عزیز صاحب جو سی پی او تھے اس وقت ان سے بات کی کہ پوسٹ مارٹم کب ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پوسٹ مارٹم زرداری صاحب نے منع کر دیا ہے کہ ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کرانا. اور یہ بتا دوں میں آپ کو کہ اگر زرداری صاحب پوسٹ مارٹم نہیں کروا، اس کا مطلب قتل کیس کی بنیاد ہی نہیں ہے، کیونکہ جس قتل کیس کی بنیاد نہیں ہوگی وہ کیس کیسے چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں ہی 7 آدمیوں کو اپنا قاتل نامزد کیا تھا، جن میں پرویز مشرف، سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، اعجاز شاہ اور 2-3 افسران اور تھے. لیکن پاکستان پارٹی نے 2008 سے لے کے 2013 تک جو حکومت کی ہے 5 سال تک، اس میں بے نظیر کے نامزد کردہ قاتل چودھری پرویز الہی کو انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر ساتھ رکھ کے حکومت کی ہے، جس وجہ سے یہ کیس آج تک نہیں چل سکا. یہ دلچسپی ان کی نہیں ہے، اگر دلچسپی ہوتی تو یہ ایک کیس کی پرسو کرتے، کیس کی پیروی کرتے. جبکہ ان کے ساتھ میں بتاؤں کہ ناہید خان جو ہے، جو بے نظیر بھٹو کی پولیٹیکل سیکرٹری تھی، وہ چاہتی تھی، وہ ان کے ساتھ ہی شہادت کے وقت ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ جو
ان کو انہوں نے ایک نظر انداز پارٹی سے نکال دیا، ان کے خامن جو صفدر عباسی ان کو پارٹی سے نکال دیا، ان کو پورے گروپ کا نکال دیا، جبکہ وہ عینی شاہدین میں شامل ہیں، ان کو بھی نظر انداز کر کے مطلب ایک دلچسپی لی نہیں کسی نے، نہ زرداری نے، نہ بلال بھٹو نے، یا کسی اور نے بھی. جو میری بات مجھے بات پوری کرنے، خالد چین تھا ایک عینی شاہد تھا، اس کو بھی انہوں نے مروا دیا. کس نے مروایا یہ کوئی پتہ نہیں، اس کے قتل کے بارے میں کوئی بات نہیں. یہ خود جذبے نہیں رہے. آج 16 سال ہو گئے ہیں، ایک سامنے قتل ہوا ہے بے نظیر کا، شہادت ہوئی ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی سنجیدہ طور پہ کوششیں پیپل پارٹی کی طرف سے نہیں ہوئی. اس لیے نہ ہی گورنمنٹ کو اس سلسلے میں کوئی دلچسپی ہے. جب مدعی نہیں ہوں گے تو کسی اور کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کیس پیروی کرے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. گزارش یہ ہے ملک صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے نہ اپنے دور اقتدار میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سنجیدہ کوششیں کی، اور میں سمجھتا ہوں نہ ہی اس کے علاوہ جو ہمارے ملک میں حکومتیں بنی ہیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی بنی ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی بنی ہو یا وہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہو، ان اعتبار میں بھی جو ہے نا محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی. یہ آپ نے سر گفتاری آپ نے جو بات گرفتاری تب ہوتی ہے جب کسی کیس کو پرسو کریں، اس کی پیروی کریں، اس کی قاتلوں کو تلاش کیا جائے. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک نامزد قاتل تھا بے نظیر کا، جس کو انہوں نے اپنے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر پہ رکھا، اس کو اکاموڈیٹ کیا، اس کو مطلب کہ اپنا ساتھ میں لا لیا، جبکہ بے نظیر نہیں چاہتی تھی کہ پرویز ان کے ساتھ اس کے احتیاط کرے. یا آپ کو یہ اس چیز کا علم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جو پھانسی کا فیصلہ تھا، جس قلم سے لکھی گیا تھا وہ قلم آج بھی پرویز کے خاندان کے گھر میں موجود ہے کہ چودھری ظہور الہی نے وہ قلم خرید لیا تھا جس قلم سے سزائے موت سے لکھی گئی تھی. اتنے مطلب سخت دشمنی کے باوجود بھی پیپلز پارٹی یعنی زرداری صاحب نے اور بلال بھٹو صاحب نے اور پارٹی نے پرویز کو اپنے ساتھ میں لایا، اور آج تک ان کے ساتھ دوستی ہے ان کی جا رہی. دوسری بات آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ بلال بھٹو نے منشور کا اعلان کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ بلال بھٹو بچہ ہے ابھی، جس کو زرداری صاحب اپنا بال بچہ کہتا ہے، وہ بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں جو 300 یونٹ مفت دیں گے، تنخواہیں دگنی کریں گے اور یہ کریں گے، گھر بنا کے دیں گے، فلاں کریں گے. پیسہ کہاں سے؟ ملک میں پیسہ ہے نہیں ہے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس نے کہا کہ 5 سال گزرنے میں 5 سال لگیں گے تو عرصہ لگے گا. اس سلسلے میں وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. میرے حساب سے ممکن ہی نہیں ہے جو اعلانات انہوں نے کیے ہیں، یہ صرف ووٹ لینے کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے یہ اسٹینڈ. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے 100 سیٹیں چاہیے. وہ کون دے گا؟ یہ کس کو کہا ہے؟ یہ آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتے ہوں کہ کس کو کہا کہ 100 سیٹیں دیں، کہ وہاں تو دے نہیں سکتی، وہاں تو ووٹ دے سکتی، سیٹیں نہیں دے سکتی. یہ چیز ہے. اچھا ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ آج آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے آخری جو کوشچن ہے وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ نہیں دی جا رہی، اور اس سلسلے میں ان کے جو چیئرمین ہیں گور علی خان وہ بڑی شکایت کرتے ہیں، اور انہوں نے مختلف پلیٹ فارم پہ بھی اس سلسلے میں جو ہے نا چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، اس سلسلے میں وہ جا رہے ہیں اور ان لوگوں وہاں پہ یہ دہائی دے رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا تھا، جو بعد میں پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے نا وہ بلے کا نشان تحریک انصاف کو بحال کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال پی ٹی آئی کے لیے جو ہے نا یہ مشکلات پیدا نہیں کر رہی کہ آپ پی ٹی آئی کو کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں دے رہے؟ جی گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون بھی، پاکستان تحریک انصاف بھی اور دوسری پارٹیاں بھی لیول پلینگ فیلڈ کی شکایات کریں کہ ان کو نہیں ملی، جبکہ تمام پارٹیاں اپنی الیکشن کمپین، اپنی الیکشن سرگرمی چلا رہی ہیں. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی اس لیے نہیں میں تھوڑا سا اسی بارے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس وقت بھی کوئی پاکستان تحریک انصاف کا آدمی کاغذات نامزدگی جمع کرواتا ہے، اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس سے کاغذات چھین لیے جاتے ہیں، جبکہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ نہیں ہے. میں اس حوالے سے میں اسی طرف آ رہا تھا تو آپ نے مجھے گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اصل جو ذمہ داری ہے یا مطلب کی وجہ ہے وہ 9 مئی کا واقعہ ہے، جس کے واقعے کے بارے میں پی ٹی آئی زیر اعتاب ہے. کس کی زیر اعتاب ہے؟ وہ گورنمنٹ کی بھی زیر اعتاب ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی زیر اعتاب ہے. یہ اس لیے ایک اس کو انتقامی کارروائی کہہ دیں یا ان کی حکمت عملی کہہ دیں، اس کے ساتھ کاغذات بھی جمع کرانے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، کاغذات چھینے بھی جا رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، ان سے دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے، مختلف رابطے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں. لیکن پی ٹی آئی بھی اس سلسلے میں بہت ایک بہترین حکمت عملی کے ساتھ کام کر رہی ہے.
جس کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھ آئے گی الیکشن کے بعد، کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنے امیدوار اتارے ہوئے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا اتارے ہوئے ہیں، یہ جو بھی کر لیں پی ٹی آئی کے امیدوار سامنے آ جائیں گے، نشانات بھی مل جائیں گے، بھلے کا نشان انہیں مل جائے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑی انہیں اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ گو کہ الیکشن کمیشن نے بھلے کا نشان ان سے لیا ہے، وہ پشاور ہائی کورٹ نے انہیں دے دیا ہے، لیکن اب بھی الیکشن کمیشن کی کوشش یہ ہوگی کہ بھلے کا نشان ان کو نہ ملے تاکہ ووٹ بینک متاثر ہو، ان کے امیدوار جو ہیں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں اور وہ الیکشن جیت نہ سکے، آ سکے۔ اور جہاں تک چلے کہ آپ نے ایک اور بھی سوال کیا تھا کہ کون سی پارٹی الیکشن میں کامیاب ہوگی، اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی بھی پارٹی واضح اکثریت نہیں لے سکے گی۔ تمام مسلم پارٹیوں کو، خواہ مسلم لیگ نون ہے، پاکستان لیبر پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، جے یو آئی ہے، جماعت اسلامی کوئی بھی ہے، ان سب کو جو ووٹر ہے وہ ایسے ووٹ دے گا جو تقسیم کرے گا ووٹ، اور سب کسی کو مطلب واضح اکثریت ملے گی۔ یہ ایک ہنگ پارلیمنٹ جسے کہتے ہیں نا، یعنی مخلوط ایسی وہ پارلیمنٹ ہوگی جو درمیان میں زمین آسمان کے لٹکی رہے گی، محتاج رہے گی اسٹیبلشمنٹ کی، اور مختلف پارٹیوں کی بلیک میلنگ میں آئے گی، مضبوط حکومت نہیں ہوگی، غیر مستحکم حکومت ہوگی، اور پریشان کن صورتحال ہوگی۔ جو بھی حکومت میں بات ہے مطلب زیادہ 180 سیٹیں لے گی، کوئی 70 سیٹیں لے گی، کوئی 50 سیٹیں لے گی، اس لیے واضح اکثریت کسی کو نہیں ملے گی، اور یہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، غیر مستحکم حکومت، کمزور حکومت ہوگی۔ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات پہنچائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سینئر صحافی شوکت ملک صاحب کے خیالات سنے اور انہوں نے آخر میں بتایا ہے کہ جو آپ کے ملک میں آئندہ 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں کوئی بھی جماعت واضح اکثریت حاصل نہیں کرے گی، اور یہ جو آپ کے ملک میں آئندہ حکومت بنے گی وہ مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے جس کو کوئی مستحکم حکومت نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔